صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ لوگ سب کا فہم قرآن کے ڈے 11 میں آپ لوگوں کا استقبال کرتی ہوں۔ تو الحمدللہ ہم لوگ کا سورہ النساء شروع ہو گیا تھا اور ہم لوگوں نے کافی آیتیں اس میں کور کی، کافی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ تو کل ہم جو احکامات دیکھے، سب سے پہلے تو تقوی کے بارے میں ہم لوگ دیکھے، اور تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کا جو ہے شروعات اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ یہ سورہ مدنی سورہ ہے۔ اب اس کے بارے میں کسی کو ڈاؤٹ تھا کہ مدنی اور مکی کا کیا مطلب ہے۔ مکی سورہ اس کو کہیں گے جو ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئی، چاہے کوئی بھی جگہ پر نازل ہو، مکے میں ہی نازل ہونا ضروری نہیں ہے، تو اس کو مکی کی صورتیں کہیں گے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس کو مدنی صورتیں کہیں گے۔ اچھا، دوسرا سوال کسی کا جو ہے یہ کسی کو وراثت اور وصیت کے بارے میں تھوڑا سا کنفیوژن تھا، تو جو ہے دیکھیے کہ وصیت اور وراثت کی تقسیم کے بارے میں کیا ہے معاملہ۔ تو وراثت انہیریٹنس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ گلوسری اور میرے بلٹ پوائنٹس یہ تمام ریفر کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو کافی اس میں جو ہے آپ کے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے، خاص طور پہ ایسے نئے نیو ورڈز عربک کے ٹرمز جو استعمال ہو رہے، جو آپ لوگوں نے ہو سکتا کبھی نہ سنا ہو یا پھر اس کو انگلش میں سنے ہیں، تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس کو سمپل ٹرمز میں استعمال کروں، یا اس کی جو ہے انگلش میں یوزولی یا پھر ہم عام زبان میں کیا استعمال کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ وراثت ایکچولی انہیریٹنس کو، میراث کو یا جائیداد کو کہتے ہیں، جو کوئی شخص اپنے مرنے کے بعد پیچھے چھوڑ جاتا ہے، تو مرنے کے بعد وہ اس کا حقدار نہیں ہے، یعنی کہ اس کے خود کے مال کا وہ حقدار نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے انہیں حق رکھتا، اور پوری کی پوری جائیداد انہیں، پورے کا پورا مال انہیں صدقہ کر سکتا مرنے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ مال میں سے جس کو چاہے تحفہ دے سکتا مرنے سے پہلے، جس کو ہبہ بولیں گے، تو آپ صدقہ کر سکتے، آپ گفٹ کر سکتے، یعنی کہ زندگی میں جیسا ہم جو ہے اپنے مال کو جیسا چاہے خرچ کریں، اپنے اوپر خرچ کریں، کسی پر خرچ کریں، اللہ کی راہ میں استعمال کریں، جو چاہے وہ مرنے سے پہلے وہ کر سکتا ہے۔ پر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ مرنے کے بعد وہ نہ کسی کو گفٹ دے سکتا، نہ وہ صدقہ کر سکتا، نہ وہ اپنے وارثین میں اپنے حساب سے تقسیم کر سکتا۔ وارثین کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ کے انہیریٹرز ہے، جو یعنی کہ کل میں بتائی تھی نا کہ والدین اور اولاد یہ ہمارے وارثین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کی غیر موجودگی میں، ان لوگوں کی ایبسنس میں، یا تو انمیرڈ ہے تو ایبسنس ہے، یا پھر جیسا بیوی اور بچے، یا پھر جو ہے اگر انتقال ہو جائے تو والدین کا تو ایبسنٹ انہوں اگر نہیں ہے تو اس کی شکل میں بھائی بہن آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ وارثین ہو گئے، یہ آپ کے انہیریٹرز ہو گئے۔ تو اپنی زندگی، اپنے مرنے کے بعد کیا بتائی تھی میں؟ نہ صدقہ کر سکتا، نہ گفٹ دے سکتا، نہ انہیں اپنے حساب سے جائیداد کو تقسیم کر سکتا۔ میرے امی کو اتنا دینا، میرے ابو کو اتنا دینا، میری بیوی کو، میرے بچوں کو اتنا، یہ نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر ایک ایکسیپشنل کیس دیکھیے آپ۔ ایکسیپشنل کیس کیا ہے کہ اگر وہ مرنے سے پہلے زندگی میں وصیت کرے۔ وصیت کا مطلب کیا ہے؟ جو مرنے سے پہلے انسان اپنی ڈیڈ بناتا ہے نا، ول بناتا ہے، تو وہ مرنے سے پہلے اگر انہیں وصیت کرے کہ دیکھو بھائی میرے مرنے کے بعد یہ مال صدقہ کرنا ہے، تو انہیں مرنے سے پہلے بولنا پڑے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے اتنا ان کو گفٹ دینا ہے بلکہ بولنا ہے، تو مرنے سے پہلے انہیں بولے گا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے مرنے کے بعد
انہیں جو ول بنا سکتا، جو ڈیڈ بنا سکتا، وہ کتنے کی بنا سکتا؟ 1/3 مال کی بنا سکتا. ایک کنڈیشن. کتنے کی بنا سکتا؟ 1/3 مال. زندگی میں پورا صدقہ کر دو، پورا گفٹ دے دو، پر مرنے کے بعد اگر انہیں بول رہا کہ یہ میرے مرنے کے بعد کرنا بول کے اگر انہیں بول کے مر رہا، تو پھر انہیں صرف 1/3 کی بنا سکتا. ایک کنڈیشن. دوسری کنڈیشن، انہیں وارثین کے معاملے میں وصیت نہیں کر سکتا. مطلب کیا ہے؟ جو انہیریٹرز ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ والدین، اولاد، بیوی، یہ انہیریٹرز کے بارے میں انہیں وصیت نہیں کر سکتا. یعنی کہ 1/3 مال میں سے ان کو دیو نہیں بول سکتا. کیوں نہیں بول سکتا؟ کیونکہ آلریڈی اللہ تعالیٰ نے یہ وارثین کا مال کا جو ہے حصہ آلریڈی فکسڈ حصہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، تو انہیں 1/3 میں سے پھر کس کو کریں گا؟ یا تو صدقہ دو بول کے کر سکتا، یا پھر ایسے لوگوں کے بارے میں انہیں وصیت کر سکتا جو اس کے وارث میں نہیں ہیں. کیا مطلب؟ جو اس کے انہیریٹرز نہیں ہیں ان کے بارے میں، جیسا کہ بھائی بہن ہیں، اگر انہیریٹرز میں وہ لوگ نہیں آ رہے تو ٹھیک ہے، یا پھر اس کے چچا، پھوپھی، تائی، بہو، یا پھر جو ہے پوترے جس کے جو ہے ابو کا آلریڈی انتقال ہو جائے، یہ تمام لوگ، یا آپ کے جو ہے منہ بولے بیٹے، منہ بولے بھائی، یہ یا پھر کوئی اور آپ کے رشتہ دار یا دوست، کوئی بھی اس کے اندر آ سکتا. ٹھیک ہے. اور وراثت کیا ہے، انہیریٹنس کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے فکسڈ ہے، اس کے اندر کوئی چینجز نہیں ہو سکتے. اس کے اندر اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. یعنی کہ آپ اگر چاہ رہے کہ میرے یہ بیٹے کو زیادہ ملے، نہیں، آپ نہیں دے سکتے آپ کے وہ بیٹے کو زیادہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا دیے بیٹوں کا یہ حصہ ہے، بیٹیوں کا یہ حصہ ہے، ماں کا یہ حصہ ہے، باپ کا یہ حصہ ہے. آپ اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ بول دیے کہ اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ کون زیادہ حقدار ہے اور کون تمہارے کو نفع پہنچا سکتا ہے. تو اس کے اوپر عمل کرنے میں ہی تمہارا فائدہ ہے، اور یہ لمیٹیشنز ہے، اللہ تعالیٰ کے حدود ہے، اس کو کراس نہیں کرنے کا ہے. تو ہوپ فلی یہ آپ لوگوں کو وصیت اور وراثت کا سمجھ میں آ گیا ہوں گا. انشاءاللہ اگر اور مزید جو ہے کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے تو پھر آپ میرے کو بتا سکتے ہیں. چلیے، یہ تھا اپنا جو ہے ریویژن. پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے اور مزید کل چیزیں ہم کیا کیا دیکھیں، یتیم کے مال کے بارے میں دیکھیں، اور پھر اپن توبہ کی شرط دیکھیں. تو ہم کیا سیکھیں کہ توبہ فوری کرنا ہے، اور پھر جو ہے تمام عورتوں کے حقوق اور محرم کی لسٹ اللہ تعالیٰ بتا دیے. نکاح کس طریقے سے کرنا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس نکاح کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. چلیے، اس کے بعد جیسا میں آپ لوگوں کو میسیج میں بتائی تھی کہ آج جو ہے ہمارا جو کلاس سٹارٹ ہو رہی، اس کی یہ جو امپورٹنٹ آیت ہے، یہ جو آیت ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 34 سے اپن سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 34، اور وہ آیت یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالكم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا. چلیے، یہ آیت سے جو ہے آیت نمبر 34 کی تلاوت کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. تو اب یہ جو ہے، یہ اسی لیے میں نے بتایا تھا کہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے.
کیونکہ یہ سب سے زیادہ مس انڈرسٹوڈ آیت، ون آف دی مس انڈرسٹوڈ آیت ہے قرآن کی، جس کو جو ہے لوگ بہت ہی الگ الگ انداز میں لیتے ہیں، غلط اس کی جو ہے فہم سمجھتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، اور اس سے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کتنا ہی پیاری آیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمائی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا۔ قوام کا مطلب جو ہے قوام قوم سے ہے، یعنی کہ قائم رہنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسا جو لیڈر ہوتا ہے، جو سامنے جو ہے فرنٹ ٹھہر کر جو لیڈ کرتا ہے، اس کو قوام بولیں گے اپن انڈرسٹینڈنگ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں پر قوام بنایا ہے، لیڈر بنایا ہے، ایز اے جو ہے ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ایز اے مینیجر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے سملر آیت ہم اس سے پہلے سورہ بقرہ میں دیکھ چکے ہیں۔ تو جیسا ہر ایک جگہ کو لیڈ کرنے کے لیے، ایک کمپنی کو لیڈ کرنے کے لیے، ایک جو ہے اسکول کو لیڈ کرنے کے لیے ایک لیڈر ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب جو ہے جو لیڈر بنایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو لیڈر بنایا ہے۔ ذمہ داری ایکسٹرا اللہ تعالیٰ نے مرد پر رکھی ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی اور بچوں کی، گھر والوں کی جو ہے پروٹیکشن کرے، ان کی جو ہے فائنینشیل ریکوائرمنٹس کو جو ہے وہ دیکھے، اور پھر جو ہے یعنی کہ آگے رہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اور یہ چیز جو ہے فطرتوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ یہ کوئی اسلام میں جو ہے مرد کو اونچا درجہ دے کے اور عورتوں کو جو ہے دبایا گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھ لیجئے تو ہر دنیا میں ہر ایک مذہب کو بلانگ کرنے والے، ہر ایک سوسائٹی کو بلانگ کرنے والے سب کے پاس یہی ہے کہ ہر جگہ جو ہے مرد جو ہے لیڈر ہوتا ہے، مرد جو ہے فیملی کو لیڈ کرتا ہے، مرد کے اوپر جو ہے ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے، آپ دیکھو گوروں کو دیکھو، کالوں کو دیکھو، غیر مسلمانوں کو دیکھو، جہاں پر بھی کہ باپ جو ہے اولاد کی پرورش، اولاد کی ذمہ داری رہتا ہے۔ باپ جو ہے ایز اے پروٹیکشن کے طور پہ، سمبل کیا ہے پروٹیکشن کا، اگر ہم سمبل دیکھیں گے فیملی میں تو وہ کون ہے؟ باپ ہے ڈیفینیٹلی۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی فطرت میں رکھ دیا، اسلام ہی میں نہیں ہے بلکہ فطرتوں میں یہ چیز ہے۔ اور انڈرسٹینڈنگ والی بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اور ہمارا دل قبول کرتا ہے اس کو، کہ اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا، اور اس کو ایکسیپٹ کرنے میں ہی عورت کی جو ہے یعنی کہ سمجھداری بھی ہے، اور عورت کی اس کے اندر انفیکٹ جو ہے زیادہ اس کو یعنی کہ اس کی جو ہے خیر ہے اس کے اندر۔ کیونکہ اگر آپ کو ذمہ دار بنایا جائے، اب جیسا فار ایگزامپل اگر چور آیا، ٹھیک ہے، تو چور آیا تو عورت آگے آئے گی، آدمی آگے آئے گا؟ کون آگے آئے گا؟ آپ آدمی کو آگے کریں گے۔ کوئی بھی مصیبت آئی تو آپ آدمی کو جو ہے سامنے بھیجیں گے، رائٹ؟ تو آپ کی خود کی فطرت یہ جو ہے چیز بتاتی ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے وہ آگے جائے اور وار اپنے اوپر لے، اور اپنے بیوی اور بچوں کو اس سے جو ہے بچائے۔ تو یہ فطرتوں میں بھی اللہ تعالیٰ رکھ دیے ہوئے، اور ہمارے یہ دین کا بہت ہی خوبصورت حصہ بھی ہے۔ اور اب اس کے اندر دیکھیں کہ اگر ایک نظام کو چلانے کے لیے دو لوگ ہوں تو پھر وہ نظام صحیح سے نہیں چل سکتا۔ تو اب ایک کو ذمہ داری دینی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ داری دی، اور اس میں ہم تو خوش ہونا چاہیے، ہم تو جو ہے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا ہوا ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں رکھی، ہم کو تو سکون سے جو ہے ان کے معاون اور مددگار بنائے، یعنی کہ ان کے سپورٹر بنائے، ان کو جو ہے اپن کیا کریں گے، ان کو سپورٹ کریں گے۔ اور پھر جو ہے ساتھ میں مرد کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ عورت کا قوام۔ اب دیکھیے کہ قوام اللہ تعالیٰ بنائے تو ظالم نہیں بنائے، اللہ تعالیٰ جابر نہیں بنائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی قوامیت کو استعمال کر جو ہے ظلم کرے، اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں ایک بیسٹ جو ہے ایگزامپل ہوں تمہارے سامنے کہ میں کیسا اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے اچھا ہوں۔ تو یہ ایک لیڈ کرنے کے لیے جو ہے ایک ڈرائیور، یعنی کہ ایک کار کے دو ڈرائیورز ہوں تو آپ امیجن کریے وہ کار کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈرائیور جو ہے رکھا ہے جو ہماری زندگی کو چلانے کے لیے ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جب ایک انسان، ایک جیسا جو ہمارا قوام ہے، ہمارے ابو ہے یا پھر ہمارے جو ہے شوہر ہے، تو اگر وہ قوام دین کے اوپر چلتا ہو، ٹھیک ہے، اور اچھے اخلاق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق تھے ویسے اگر وہ نبھاتا ہو، تو کیا ہم کو جو ہے اس بات کی خوشی نہیں ہوگی کہ ہم اس کو قوام بنائیں؟ جیسا اگر میں اپنا دیکھوں کہ میرے الحمدللہ آپ لوگ سب بارک اللہ بولیے، ماشاء اللہ بولیے، کہ میرے ہسبینڈ بہت ہی زیادہ جو ہے دیندار ہیں، اور پھر یعنی کہ میرے کو خوشی ہوتی ہے ان کو قوام بنانے کے لیے، اور میں بڑی فخر سے اور خوشی سے جو ہے
اور مسکراتے ہوئے جو ہے بولتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خواہ بنے نا، چلو اب آپ یہ کام کرو. تو مطلب اس میں تو ہمارے لیے پرائڈ کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ ذمہ داری ان کے اوپر ہے. ہم تو مطلب کیا ہے، ہم پھولوں پہ رکھے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے پلکوں پہ رکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ ہسبینڈس کے ہم پلکوں پہ ہے، آرام سے کوئی ذمہ داری سے اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے فارغ کرا ہوا ہے. تو جیسا اگر آپ اپنے ابو کو جو دیندار ہیں اور آپ کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے، جس کو آپ بہت زیادہ چاہتے، کیا آپ اپنے وہ ابو کو خوام کی شکل میں آپ کو خوشی ہوتی دیکھ کر، یا آپ کو جو ہے بے چینی ہوتی؟ تو اگر اچھے ہیں تو ہمارے کو ڈیفینیٹلی خوشی ہوتی. ہاں ویسے عورتیں اس بات پر اعتراض کرتی ہیں یوزولی، جس کے جو ہے ہسبینڈ جو ہے ظالم ہیں، ابو ان کے جو ہے ظالم ہیں، تو اب ان کو جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہوگا کہ بھائی انہوں ظلم کر رہے ہمارے اوپر اور اپنی جو ہے پاور کا غلط استعمال کرے. تو ڈیفینیٹلی ہاں وہاں پر جو ہے انہوں جب پاور کا غلط استعمال کریں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت میں خوب جو ہے جوتے پڑنے والے ہیں، اگر انہوں یہاں پر غلط استعمال کر رہے، اور اللہ معاف کر دے ان کو اور پھر جو ہے ان کو صحیح ہدایت دے دے. تو یہ جو ہے بہت ہی اللہ تعالیٰ یہاں پر انفیکٹ عورتوں کو ذمہ داری سے آزاد کر رہے اور ذمہ داری ان کے اوپر ڈال رہے. اور اس پہ ہمارے کو اس سے پہلے بھی میں نے مینیجر کا ایگزامپل دے کر بتایا تھا کہ اگر کوئی امپلائی کو کم برڈن دیا جا رہا کام کا تو وہ تو خوش ہوتا ہے، رائٹ؟ تو اسی طریقے سے ہم یہاں پر خوش ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے ریزن بتا دیے، کیونکہ مرد اپنے مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، فیملی پر خرچ کرتے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی وجہ سے ان کو ذمہ داری ایکسٹرا دی ہے، مال خرچ کرنے کی ذمہ داری دی ہے. ورنہ اس کے علاوہ دوسری کوئی جگہ پر اب دیکھیے کہ ماں کا اگر شکل ہے تو ابو کا جو درجہ ہے وہ ماں سے جو ہے 3 درجے کم ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہ پر عورت کو اونچا درجہ دیا ہے اور کچھ جگہ پر آدمیوں کو اونچا درجہ دیا ہے. اب یہ آیت حصہ دیکھیے، اتنا پیارا حصہ ہے کہ اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے، ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہر ایک کو، یعنی کہ کچھ جگہوں پہ مرد کو عورت پر فضیلت ہے تو کچھ جگہ پر عورت کو بھی مرد پر فضیلت ہے. ایسا نہیں کہ صرف مردوں کو فضیلت ہے بلکہ عورتوں کو بھی فضیلت ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دونوں کو ایک دوسرے پہ بعضہم علی بعض، دونوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی. عورت کو بھی آدمی پر کچھ جگہ پر فضیلت ہے اور آدمی کو بھی عورت پر. تو اس میں جو ہے ہم بالکل بھی اس کا جو ہے غلط معنی نہیں نکالنا ہے اور اس کو اچھے سے پہلے تو خود سمجھنا ہے، اور ایسے جو جس کے دماغوں میں کچھ گند بھرا ہوا ہے تو ان کو اس کے بارے میں جو ہے کلیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ بس جو صالح عورتیں ہیں، کون ہے؟ صالح عورتیں ہیں اور اطاعت شار ہے، قانتات. اب یہاں پر پھر سے ورڈ آ گیا قانتات، اس سے پہلے بھی ایکسپلین کری تھی. کیا مطلب ہے؟ انکنڈیشنل جو ہے اطاعت، اور دوسرا ہمیشگی کی اطاعت. یعنی کہ اس کے اندر جو ہے یہ کیسی اطاعت ہے؟ جو غیر مشروط ہو، انکنڈیشنل ہو، ایسی اطاعت. اور دوسری کیا ہے؟ جس میں ہمیشگی ہو، ہمیشہ، یعنی کہ کبھی کر لے رہے کبھی چھوڑ دے رہے، ایسا نہیں. یا پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اگر میرے فیور میں ہے تو میں کرتی ہوں، دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی فرما برداری، ورنہ پھر میں فرما برداری نہیں کرتی ہوں آپ کی. تو ایسی والی کو خانتات نہیں بولیں گے. خانتات کس کو بولیں گے؟ جو اللہ تعالیٰ کی بغیر کنڈیشن کے اطاعت کرتی ہے اور ہمیشگی کی اطاعت کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ قانتات، اور جو ہے اور ایسی عورتیں جو اطاعت شار ہے، قانتات ہے اور مردوں کے پیچھے حفاظت کرنے والی ہیں. تو جو ہے کئی کی حفاظت کرنے والی ہے، اپنے جو ہے اور آدمی کے مال کی حفاظت کرنے والی ہے، کڈس کی حفاظت کرنے والی ہے، عزت کی حفاظت کرنے والی ہے، اور خاص طور پہ اپنے شوہروں کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہے. یہ نہیں کہ شوہر اس کو جو ہے کچھ راز بتائے اور وہ راز جو ہے دوسروں کے سامنے، اپنی سہیلیوں کے سامنے یا پھر اپنی جو ہے مائکے والوں کے سامنے جو ہے وہ راز کو فاش کر دے. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ حفاظت کرنے والیاں ہیں. تو اس کی جو ہے بہت ہی خوبصورت ایک حدیث ہے جس کے بغیر جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ آیت کو سمجھ نہیں سکتے اپن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو وہ تمہارے جی کو خوش کر دے. یعنی کہ ایسی بیویاں بننا ہے. اطاعت شار کیسی بیویاں ہوتی ہیں؟ جو جب بیوی شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے. جب تم اسے کسی بات کا حکم دو وہ تو تمہاری اطاعت کرے. اور اطاعت کون سی اطاعت رہیں گی؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت ہے، وہ اطاعت. جس میں خالق کی نافرمانی ہے تو ویسی اطاعت شوہر کی جائز نہیں ہے. اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے. یعنی کہ خود کی عزت، آپ کی عزت اب شوہروں کی عزت ہے تو اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہے اور شوہر کی جو ہے مال کی حفاظت کرنے کا ہے. تو جو ہے یہ جو ہے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.
اور پھر کیا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو. اب یہاں پر جو ہے کیونکہ تم ذمہ دار ہے تو تمہارے کو دیکھنا ہے کہ تمام تمہارے گھر کی عورتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزار رہے, اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے اور اللہ تعالیٰ سے سرکشی نہیں کر رہے. کہ ایسا سرکشی اللہ کی نافرمانی کر کے, زنا کر کے, فحش کر کے, اپنے حدود کو, اپنے لمٹس کو جو ہے کراس کر کے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے نشوزہ ہنہ میں جو ہے ایک تو پہلے کیا آ جائیں گا, زنا اور فحش آ جائیں گا. اور پھر دوسرا کیا ہے کہ اگر جو ہے شرک کرنے والیاں ہیں, یعنی کہ ایسے جو ہے پیر بابا مرشد کے پاس جا کے جھاڑ پھونک کرانے, جادو کرانے کے کام کرنے والیاں ہیں, یا پھر جو ہے گھر میں جو ہے بالکل بے حیائی کا اور جو ہے نافرمانی کا جو ہے منظر عام کر کے رکھے ہوئے ہیں, تو ایسے عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر وہ زنا اور فحش کے کام کریں تو پھر تمہارے کو پہلے کیا کرنا ہے, فرسٹ کیا کرنا ہے اپنے بیویوں کے ساتھ, پہلے تم ان کو سمجھائیں گے, کیسا پیار سے ان کو جو ہے طریقے سے, ہر طریقے سے جو ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. دوسرا پھر کیا کریں گے کہ نہیں سن رہے, اب اس کے باوجود بھی اپنے جو ہے حرکتیں اور بے حیائی کے کام جو ہے نہیں چھوڑ رہے اور اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں چھوڑ رہے, تو پھر اب ان کو کیا کریں گے, سیکنڈ کام کہ ان کو خوابگاہوں سے الگ کریں گے, یعنی کہ اپنے بیڈس پہ سے جو ہے ان کو الگ کریں گے اور دوسرے روم میں جو ہے آپ جا کر سوئیں گے, تاکہ ان کو معلوم ہونا کہ آپ جو ہے ان سے ناراض ہیں. اور پھر تیسرا یہ کریں گے کہ جب اس سے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا اور اپنے پورے فحش, بے حیائی کے, شرک کے, جادو کے, یا پھر جو ہے آپ کے والدین کے ساتھ جو ہے ٹارچر کے اگر کوئی کام کر رہے, ایسے بے حیائی کے اور غلط کام کر رہے, تو پھر جو ہے پھر آخری ریزورٹ آپ کو یہ کرنا ہے کہ پھر تم ان کو جو ہے مارو. اور پھر مار کس طریقے سے ہو جس میں جو ہے ان کو یعنی کہ نشان نہ پڑے. تو اس کے اندر جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مار ایسی ہونی چاہیے جو ہلکی مار ہو, اور پھر جو ہے مسواک اس کے اندر استعمال کیا جائے. اور پھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ 3 اسٹیپس بتائے کہ اگر بالکل لمٹ کراس ہو جا رہی تو آپ کو یہ 3 اسٹیپس جو ہے اپنانے کا ہے. اب اس کے اندر دیکھیے کہ اصلاح کے لیے یہ کام جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. جیسا ایک انسان کو اگر ایسا پھوڑا ہو جائے جو اس کے پورے جسم کو برباد کر سکتا, تو پھر آپریشن کرنا ہی پڑتا اور وہ حصہ کاٹنا ہی پڑتا, حالانکہ وہ آپ کے جسم کا خود کا حصہ کیوں نہ ہو. تو اب وہاں پر تکلیف تو سہنی پڑے گی, پر اس سے کیا ہوتا, دوسرے تمام جو ہے اعضاء محفوظ ہو جاتے. تو یہ کام جو ہے کرنا پڑے گا. تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر اگر وہ تمہاری مطیع اور فرما بردار ہو جائیں, یعنی کہ اگر پھر اس کے بعد وہ شرک کا یا فحش کا کام چھوڑ دیں, تو خواہ کے ان کے اوپر زبردستی دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہیں کرو. اس کے بعد پھر ظلم نہیں کرنا ہے. یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے. اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو, تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک حکم عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو, اور دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت کے صورت نکال دے گا. یعنی کہ شوہر اور بیوی اگر ایک دوسرے کی جو ہے رہنا چاہ رہے, کچھ اصلاح کرنا چاہ رہے, تو پھر ایک مرد جو ہے بیوی اور شوہر کی طرف سے جو ہے سمجھانے کے لیے ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے کہ ایسا کریں گے تو خود اللہ تعالیٰ صورت نکالے گا. اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے. اب یہاں پر پیرنٹس کو جو ہے بچی کو اکسانا نہیں چاہیے کہ کیا ہے تمہارے اوپر اگر ظلم ہو رہا تو کوئی بات نہیں بیٹے, آ جاؤ ہمارے پاس, چھوڑ دو ان کو. تو ایسے جو ہے غلط باتوں پر جو ہے پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو نہ اکسائے, نہ جو ہے ساسوں کو چاہیے کہ بیٹے کو اپنی بہوؤں کے خلاف جو ہے غلط باتیں کر کر اور تم سب اللہ کی بندگی کرو, یعنی کہ اللہ کے غلام بن جاؤ, اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جھک جاؤ, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو, خرابت داروں کے ساتھ یعنی کہ رشتہ داروں. اب کس کے ساتھ کیا کیا حکم دے رہے, پہلے اللہ تعالیٰ ایک حکم دیے شرک نہیں کرنا, اب اس کے بعد پورے حقوق العباد کی لسٹ آ رہی ہے. کیا بتایا جا رہا, ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, خرابت داروں کے ساتھ یعنی کہ ریلیٹیوز, یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, اور پڑوسی رشتہ دار کے ساتھ, یعنی کہ سب سے پہلے حقدار کون ہے پڑوسیوں میں سے, وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہو, ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ جو ہے وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہ ہو, رائٹ. تو پڑوسی رشتہ دار سے, اجنبی ہمسایوں سے یعنی کہ جو رشتہ دار نہ ہو یا پھر جو غیر مذہب سے تعلق رکھتا ہو, اور پھر ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا ہے. پھر تیسرا کون سے,
پہلو کے ساتھی یعنی کہ جو تمہارے ٹیمپرری جو ساتھی ہیں. اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں جا رہے, بازو ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں جو ہے کیب میں, کہیں بھی جو ہے بازو تھوڑی دیر کے لیے بھی جو آ کر بیٹھتا ہے, یا پھر اجتماعوں میں یا کلاس میں بھی جو پہلو کے آپ کے ساتھی ہوتے ہیں, کونیاں مار مار کے جو ہے ان کو ستانے کا نہیں ہے, بلکہ جو ہے یا پھر ان سے باتیں کر کے ڈسٹرب کر کے لیکچر کے دوران جو ہے آپ ان کو, یہ بھی آپ کے پہلو کے ساتھی ہے. اور پھر ساتھ میں جو ہے جب آپ کوئی گروپ کا ٹیم ورک کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے کلیگز جو ہے آپ کے پہلو کے ساتھی ہیں, تو ان کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ اور ان لونڈی غلاموں کے ساتھ, یعنی کہ وہ زمانے میں لونڈی غلام, اب کے زمانے میں میڈز اور سرونٹس جو ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ جو ہے آپ کو کیا کرنے کا ہے, جو تمہارے قبضے میں ہو احسان کا معاملہ کرو. احسان کا مطلب ہم دیکھے تھے اس سے پہلے, حق سے زیادہ دینے کو احسان کہتے ہیں. تو ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو, یعنی کہ کبھی ایکسٹرا ٹپس دے دیا کرو ان کو, اور پھر جو ہے کبھی ان کے غلطیوں کو جو ہے نظر انداز کر دو, معاف کر دو, تو ان کا جو ہے خیال رکھو. کبھی تھوڑا سا کم جو ہے کام لو, خاص طور پہ اب جیسا رمضان آ رہا تو ان کے ساتھ جو ہے آسانیوں کا معاملہ کرو. یقین جانو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنی پنڈار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی میں فخر کرے, یعنی کہ تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا, غرور اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ جو کنجوسی کرتے ہیں, اب کنجوسی بولتے ساتھ ہی دماغ میں کیا آئے گا کہ ڈیفینیٹلی جو ہے مال میں جو کنجوسی کرتے ہیں, رائٹ. تو اب یہاں پر ایک تو مطلب ہو گیا کہ مال میں کنجوسی کرے, اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں. ایک تو خود کنجوسی کرتے ہیں, خود خرچ نہیں کرتے جس کے اوپر خرچ کرنا چاہیے, اور پھر بعد میں جو ہے دوسروں کے اوپر بھی جو ہے میری آواز میوٹ ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جو ہے جو کنجوسی کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایک تو خود کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی جو ہے کنجوسی کی ہدایت دیتے ہیں, تو ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند ہیں. اب دیکھیے کہ کنجوسی کس میں, مال خرچ کرنے میں کنجوسی. دوسرا جو ہے بعض لوگ مال تو چھوڑیے اتنے زیادہ کنجوس اور بخیل ہوتے ہیں کہ سلام کرنے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں, یعنی کہ خود سے سلام بھی نہیں کرتے. میں کیوں کروں بھائی سلام ان کو, یا پھر جو ہے انجان مار دیتے ہیں, تو سلام کرنے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں. اور بعض لوگ تو اس سے زیادہ بڑھ کے کنجوس ہوتے ہیں کہ جو اسمائل کرنے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں, یعنی کہ ہمیشہ جو ہے ہمیشہ سڑا صورت جو ہے, بری صورت جو ہے بنا کر رکھتے ہیں, ایسا کہ گھر میں جو ہے پتہ نہیں کیا آفت آئی ہوئی ہے. تو گھر میں اور پھر جو ہے باہر جب ہم کسی سے ملیں تو سلام کریں, اسمائل کرتے رہیں, اور جو ہے اپنا مال بھی جو ہے جو حقدار ہیں ان کے لیے جو ہے خرچ کرتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ برے کی کنجوس بھی اللہ کو نہیں پسند ہے, اور خود بھی کنجوسی اور پھر دوسروں کو کنجوسی کا. ارے کیا ضرورت ہے خواہ کہ اتنا جو ہے مال لٹانے کی, ان کو ایسا گفٹ دینے کی, اتنا مہنگا گفٹ دینے کی کیا ضرورت ہے, انہوں تم کو کیا دیے تھے اور تم دیکھو کیا دے رہے. تو یہ تمام ایسی باتیں کرنے والے اللہ کو نہیں پسند ہے, اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے وہ اسے چھپاتے ہیں. ایسے کفران نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے, یعنی کہ تکبر کرنے والے اور کنجوسیاں کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم تیار کر رکھے ہیں. اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہے جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اب صدقے کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں کافی جو ہے سورہ بقرہ میں لیا تھا, تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایسے لوگ نہیں پسند ہے جو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ تھوڑا بھی خرچ کرے, اللہ تعالیٰ 1 سے 700 گنا زیادہ دے گا, پر اگر ریاکاری کریں گے تو پورا کا پورا بیکار ہو جائے گا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں پر آگے کیا بتا رہے کہ جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں, اور یہ حصہ بہت امپورٹنٹ ہے. در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی کہ ریاکاری کب آئے گی, جب آپ کو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں ہے, اور یہ ایمان نہیں ہے کہ آپ کو اس کا بدلہ آخرت میں اللہ تعالیٰ دے گا. وہ دنیا میں تعریف چاہتے ہیں, وہ دنیا میں فیم چاہتے ہیں, وہ دنیا میں لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں اور اپنی فیاضی بتانا چاہتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں پر مال خرچ کرنے پہ زیادہ اجر ہے, بلکہ کیونکہ ان کو اجر کا نہیں ہے دماغ میں, بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر خرچ کرنے سے زیادہ فیم ملے گی, زیادہ جو ہے شہرت ملے گی. تو شہرت جہاں پر ملے گی وہاں پر خرچ کرتے ہیں, اور دکھا کر اپنی جو ہے میں اتنا کر رہی ہوں, میں اتنا کر رہی ہوں, یہ بتا کر خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایسے مال اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے. تو یہاں پر ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کہاں پر شہرت زیادہ ہے, کہاں پر فیم زیادہ ہے, بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پر اجر زیادہ ہے. اور آپ بتائیے کہاں پر اجر زیادہ ہے, آپ لوگ جواب دیجئے اس کا, کہاں پر اجر زیادہ ہے؟ والدین پر, گھر والوں پر, رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں زیادہ اجر ہے بنسبت دوسروں کے. پہلے یہاں کریں گے, سیکنڈ پہ جو ہے تمام دوسروں کا بھی خیال کریں گے, یتیم نال ساری چیزیں آئیں گے. سچ یہ ہے کہ شیطان کا
سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا، دوست ہوا، اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کا حال اللہ تعالیٰ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہیں رہتا۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے، یعنی کہ ملٹی پلائی کرتا ہے ڈیپینڈنگ آن نیت اور سچویشن، کہ کتنی آپ کی ضرورت تھی اس کے باوجود آپ نے کتنا خرچ کیا، پھر اپنی طرف سے بڑا اجر فرماتا ہے، یعنی کہ ایکسٹرا اللہ تعالیٰ جو ہے رحمت عطا فرماتا ہے۔ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے اٹھائیں گے۔ اب یہ آیت بہت زیادہ اہم ہے، آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 41، ٹھیک ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے، اب اس کا بیک گراؤنڈ آپ پہلے دیکھ لیجئے کہ اس میں جو ہے ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ تم تلاوت کرو، مجھے تمہاری تلاوت پسند ہے تو میں سنوں گا۔ اللہ کے رسول آپ سنیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں سنوں گا۔ تو آپ تلاوت کرنا شروع کر دیے سورہ نساء کی۔ اب آپ تلاوت کرتے جا رہے اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 41 پر آئے، آیت نمبر جو ہے عبداللہ ابن مسعود 41 آیت پر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے روک دیا اور فرمایا کہ رک جاؤ، بس ہے بس ہے۔ تو جب عبداللہ ابن مسعود دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کے تو آپ رو رہے تھے، آپ کے آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری تھے اور آپ کا چہرہ پورا جو ہے آنسوؤں سے کچا ہو گیا تھا، تو آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس آیت پر رو رہا ہوں، کیونکہ یہ آیت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ بولے پھر سوچو ذرا اس وقت کیا کریں گے جب ہر امت میں سے ایک گواہ لایا جائے گا، یعنی کہ ہر امت کو ایک گواہ، یعنی کہ رسول ان کے جو ہے، یعنی کہ نوح علیہ السلام کی امت کے ساتھ نوح علیہ السلام رہیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام، اور وہ کیا رہیں گے؟ ایز اے گواہ رہیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور انہوں بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ جو ذمہ داری مجھ تک دیے نا میں ان لوگوں تک پہنچا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے۔ تو ایک پہلی چیز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رو رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ جب قیامت میں میرے کو اللہ کے سامنے گواہی دینا پڑے گا تو کیا میں وہ حق ادا کر دیا گواہی دینے کا کہ میں ہاں اللہ تعالیٰ پہنچا دیا آپ کی امت تک یہ تمام چیزیں۔ ایک یہ چیز تھی۔ دوسرا جو ہے اس کا اور ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور ان لوگوں پر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے، تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں تو ان تک پہنچا دیا بات، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کو نہیں بولے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے کہ نہیں میں نے تو پہنچا دیا۔ تو وہاں پر کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی جو عمل نہیں کرتے ہیں ان کے خلاف جائے گی۔ دیکھیے ہم تو یہاں پر کیا سمجھتے میٹھی میٹھی سفارش ملے گی، بلکہ یہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کڑوی کڑوی ہماری شکایت کریں گے اگر ہم نہیں مانیں گے۔ تو اگر مانیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سفارش نصیب ہوں گی۔ تو اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس کے اندر سما جائے۔ تو وہاں پر جب شکایت ہوگی نبی کی زبان سے تو پھر وہ تمنا کریں گے، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جو لائی ہوئی قرآن اور تعلیمات ہے حدیثوں کے ذریعے سے جو ملی اس کے اوپر ہم کو عمل کرنے کا ہے۔ پھر اب یہاں پر شراب کا دوسرا حکم آ رہا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ ہو۔ اب یہ دوسرا حکم ہے۔ اب دیکھیے یہ بتدریج نازل ہو رہا، پہلا حکم بقرہ میں دیکھیں، اب دوسرا حکم یہاں پر سورہ نساء میں ہے، اور تیسرا فائنل حکم سورہ مائدہ میں آئے گا۔ اور پھر جو ہے نہ قریب نہ جاؤ، نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اب یہاں پر یہ اگر ان کانٹیکس دیکھیں گے تو شراب کا مطلب ہے، پر آپ جو ہے صرف اگر یہ حصہ دیکھیں گے تو اس میں کتنی بڑی ہمارے لیے نصیحت ہے۔ دیکھیے کہ نماز اس وقت تک پڑھنی چاہیے، آیت نمبر 43، نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اب آپ اور مجھ سے یہ سوال ہے، کیا ہم جب نماز پڑھ رہے تو کیا ہم جانتے ہیں ہم کیا بول رہے؟ ہم جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے تو کیا بول رہے؟ ہم جب ضمی سورہ پڑھ رہے دوسرے تو ہم کیا بول رہے؟ اتحیات میں ہم کیا بول رہے؟ دعائے قنوت میں جو ہے ہم دعائیں کرتے ہیں تو دعائے قنوت نامج دعا ہے، پر وہ دعا میں کیا بول رہے نہیں معلوم ہے۔ ربنا کی دعائیں پڑھتے ہیں اور ہم کو نہیں معلوم ہے کیا بول رہے، سجدے میں ہم کیا بول رہے نہیں معلوم ہے۔ تو پھر کیا ایسی نماز ہماری، سوچئے کہ
کیا کیسی قبول ہو رہی ہوں گی، کس درجے کا ہما کو اجر مل رہا ہوں گا. تو نماز جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے لیے نماز میں اتنا ہی حصہ ہے جتنے نماز پر انہیں توجہ کرے گا. کسی کو 10 میں سے 10 آؤٹ آف 10 ملتے ہیں، کسی کو 8، کسی کو 5، کسی کو 4، کسی کو 3 اور کسی کو 0. کچھ نہیں ملتا، کیونکہ ہم نے نماز شروع کی، ہماری توجہ کہیں اور تھی، پورا دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا، کچھ اور پلاننگز ہو رہے تھے، اور نماز اسی حالت میں ہم ختم کر دیتے ہیں کہ ہنڈی میں کتنا رکھا ہوا ہے اور سیٹیاں کتنے بجے. تو یہ جو ہے ہم ایسی نماز اگر ہم پڑھیں گے تو ایک تو توجہ نہیں ہوتی ہے، دوسرا جو ہے ہم جو پڑھ رہے اس کے میننگ بھی نہیں معلوم رہتے ہیں. تو اس کا جو ہے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو دعائیں ہم جو ہے نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ دعائیں، وہ سوروں کے جو ہے ہم ترجمہ یاد کر لیں، وہ ترجمہ ہم پڑھ لیں. کچھ نہ کچھ تو ہم کو سمجھنے آنا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو. دیکھیے ویسی ہم نماز پڑھیں گے جس میں سمجھ میں نہیں آ رہا تو ویسی نماز ہمارے ہو سکتا خدا نہ خواستہ ہمارے سروں پر ہی نہ جائے. قیامت کے دن ہم بولے اللہ تعالیٰ ہم تو پورے نماز نہ پڑھے، اور اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ ایک بھی نماز جو ہے آسمان عرش تک اللہ کے نہیں پہنچی. تو پھر وہاں پر جو ہے ہم افسوس جو ہے کریں گے تو کیا فائدہ ہے. تو آج جو ہے موقع ہے اور رمضان بہترین ٹائم ہے اس کے لیے. تو نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیجئے جو بھی نماز ہم پڑھ رہے، جو بھی جو ہے اس کے اندر. اور پھر انشاءاللہ اس کے لیے جو ہے دیکھیے سارا سال بھی اس کے اوپر اگر ہم محنت کریں گے اور تھوڑی تھوڑی جو ہے ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں گے تو بھی ہمارے لیے جو ہے بہت آسان ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ نماز جو ہے اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. آج سے یہ چیز جو ہے پلے باندھ لیجئے اور یہ آیت جو ہے یاد رکھ لیجئے کہ نماز ہمارے کو سمجھ کر ہی پڑھنا ہے، اور اس کی طرف سے آہستہ آہستہ کوشش کریے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کریے. اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تم غسل نہ کر لو، یعنی کہ گندگی کی حالت میں، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو اور سفر میں ہے اور غسل نہیں کر سکتے تو، اور اگر کبھی ایسا ہو اور بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم میں سے عورتوں سے لمس کیا ہو، یعنی کہ شوہر بیوی کے تعلقات، پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. اب یہاں پر جو ہے تیمم کا حکم آ رہا ہے کہ اگر جو ہے پانی اویلیبل نہیں ہے تو تیمم کرنا ہے، اور دوسرا جو ہے کیا ہے کہ اگر وضو کرنے سے بیماری کا خطرہ ہو اور مرنے کا خطرہ ہو تو بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے. اور تیمم کیسا کریں گے؟ مٹی پر جو ہے ہاتھ ماریں گے اور ہاتھ پر جو ہے پھیر لیں گے اور چہرے پر پھیر لیں گے بسم اللہ بول کے. اور اس کے علاوہ یعنی کہ کلی کرنا پورے جسم پر ایسا نہیں ہے، صرف ہاتھ اور منہ پر ہاتھ پھیریں گے اپن. اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر لو. اللہ تعالیٰ خود بتا دیے کس پہ، چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر لو. بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے جو ہے خاص ایک چیز اللہ تعالیٰ دیے جو کسی نبی کو نہیں دیے. میرے لیے مٹی اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا، یعنی کہ پوری زمین پر کہیں بھی نماز پڑھ سکتے اور پوری مٹی سے کہیں پر بھی جو ہے آپ تیمم جو ہے کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے حکم، اور یہ جو ہے بنی مستلق کے ٹائم پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا غزوہ بنو مستلق کے بارے میں. جس کو بھی اس کے ڈیٹیلز ہونا ہے سیرت کی کتاب میں سے ڈھونڈ لینا. اچھا، پھر اب یہاں پر جو ہے اہل کتاب سے مخاطب ہے، سیکنڈ پارٹ ہمارا سٹارٹ ہو رہا. تم نے ان لوگوں کو کبھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا، یعنی کہ اہل کتاب وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کرو. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت و مددگار کے لیے اللہ ہی کافی ہے. جو لوگ یہودی بن گئے اور ان میں سے، یعنی کہ یہودی اللہ تعالیٰ نے بنے، ان خود ہی یہودی بن گئے، تو ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے، یعنی کہ اس کی مطلب سے جو ہے الفاظ کو پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف جو ہے کیا ہے ڈاؤٹس کریٹ کرنے لگتے ہیں اور اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا و عصینا، کہ ہم نے سنا اور آہستہ سے، کیا سمعنا کا مطلب کیا، ہم نے سنا، اور آہستہ سے کیا دلوں میں بولتے تھے اور ہم ماننے والے نہیں ہیں. تو یہ کس کی چال ہے؟ یہ جو ہے وہ منافقین کی چال ہے، وہ یہودیوں کی چال ہے جو ہے جھوٹ موٹ کا جو ہے اسلام لاتے تھے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آتے تھے اور آ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قرآن کے احکامات سنائے جاتے تھے تو کیا بولتے تھے؟ سمعنا، ہم نے سنا، اور دل میں بولتے تھے عصینا، ہم تو نہیں ماننے والے ہیں، ہم تو کر ہی نہیں سکتے، اس کے اوپر عمل ہی نہیں کر سکتے. تو اب دیکھیں کہ یہ چیز ہمارے کو بھی چیک کرنے کا ہے. اب ہم اتنے سارے سورہ بقرہ میں کچھ احکامات دیکھیں، سورہ آل عمران میں دیکھیں، سورہ نساء میں ہم دیکھیں، کہیں ہم بھی یہ ان لوگوں میں تو نہیں ہے جو ہم سننے کے بعد ہم یہ بول رہے ہاں صحیح بات ہے بھائی ہے، پر کیا ہے معلوم اس کے اوپر میں عمل کرنا مشکل ہے، ہمارے کو نہیں ہو سکتا بھائی، کیسا کریں گے، مشکل ہے نا وہ عمل. تو دل میں ہم یہ سوچ لے رہے، تو کہیں ہم ایسے تو لوگ نہیں ہیں جو انہی کی طرح جو ہے منافقت کی جو ہے ایسے طرز عمل جو ہے
جو ہے استعمال کر رہے ہیں کہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے، وہ ہوں گا پر میرے لیے نہیں ہے، اور میں یہ نہیں کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے، یا کم سے کم یہ بولے کہ میں نہیں کر سکتی ہوں. آپ کر سکتے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ اتنا ہی دیتے جتنا ہم برداشت کر سکتے تو ہم بالکل کر سکتے. اکثر لوگ یہ بولتے کہ بھائی ارے کیسا ہم 5 نمازیں مشکل ہے، کسی کے لیے پردہ کرنا جو ہے مشکل ہے، ارے میں نہیں کر سکتی ہوں، بھائی گرمی ہوتی دم گھٹتا. تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم یہاں پر جب سن رہے تو ہمارے کو اس کے اوپر جو ہے عمل کرنا ہے. حرام کے جو ہے اگر ہماری کمائی ہے تو وہ چھوڑ دینے کا ہے، یا جو بھی پورے اطاعت میں جو ہے ہمارے کو سر جھکا دینا ہے اللہ تعالیٰ کی. تو ہم اس طریقے سے نہیں بولیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایمان والے کیا بولتے تھے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم بے شک اللہ تعالیٰ اطاعت کریں گے. اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ مشکل ہے، میں نہیں کر سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے آسانی کر دے، میرے کو اس کے اوپر عمل کرنے میں جو ہے میرے لیے سہولت کر دیجئے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے. اور یہ ایمان والوں کا جو ہے سینٹنس ہے، اور جس میں ہم سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں پڑھے کہ ایمان والے کیا بولتے ہیں؟ سمعنا واطعنا. اور اب آگے بھی آئے گا. اچھا، تو کیا کہتے ہیں وہ؟ سمعنا وعصینا، ہم نہیں مانیں گے. اسمع غیر مسمع، کہ سنیے اور جو ہے غیر مسمع، اور وہ کہتے ہیں رائنا، حالانکہ اگر وہ کہتے سمینا واطعنا اور اسمع و انظرنا تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. تو اب یہ جو ہے یہ ایسے ورڈز ہے جس کے 2 معنی نکلتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہے سنیے، اور جو ہے غیر مسمع کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا معنی یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کرے تم بہرے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے تم ایسے ہیں جن سے ہم جن کا تمہارے کو ہم سننے کے قابل بھی نہیں سمجھتے. غیر مسمع کا مطلب کیا ہے؟ تم ایسے ہے جس کو ہم جو ہے تم ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ ہم تم کو سنیں. تو ایسی جو ہے 2 میننگ کی جو ہے وہ لوگ جو ہے آپ کے پاس آتے تو باتیں کرتے. یہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے. اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا کہ اگر انہوں یہ بولتے کہ سمینا واطعنا اور کچھ الفاظ، مگر ان پر تو ان کے باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، یعنی کہ قرآن کو مانو. اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دے، یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دے جس طرح ہم نے سبت والوں کے ساتھ کیا تھا. یعنی کہ مان لینا ہے آیتوں کو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کو نعوذ باللہ بندر اور سور میں تبدیل کر دے جیسا سبت والوں کے ساتھ کیا ہے. اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہنے والا ہے. اب سبت کا اس سے پہلے ہم لوگ ڈیٹیل دیکھے تھے اپن، اور آگے پھر سے انشاءاللہ سبت کا آئیں گا. اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا. اب یہ آیت نمبر 40 جو ہے آیت نمبر 49 ہے، اور کہ سمینا واطعنا اور کچھ الفاظ، مگر ان پر تو ان کے باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، یعنی کہ قرآن کو مانو. اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دے، یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح ہم نے سبت والوں کے ساتھ کیا تھا. یعنی کہ مان لینا ہے آیتوں کو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کو نعوذ باللہ بندر اور سور میں تبدیل کر دے جیسا سبت والوں کے ساتھ کیا ہے. اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہنے والا ہے. اب سبت کا اس سے پہلے ہم لوگ ڈیٹیل دیکھے تھے اپن، اور آگے پھر سے انشاءاللہ سبت کا آئیں گا. اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا. اب یہ آیت نمبر 40 جو ہے آیت نمبر 49 ہے، اور بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ صرف جو ہے شرک ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، مگر اس کے سوا جو بھی گناہ انسان کرتا ہے اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اب اس کے اندر دو پارٹس میں اپن ڈیوائڈ کر کے سمجھیں گے یہ آیت کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے. اب دیکھیے اس سے پہلے تھوڑا سا یہ پاز کر کے میں بتاؤں، یہ جو سمینا واطعنا اسینا انظرنا یہ ساروں کے آپ کو گلوسری میں ورڈز مل جائیں گے، ڈیٹیلز انشاءاللہ. ابھی اس کی فکر مت کریں، اب یہاں پر کانسنٹریٹ کریے شرک کے اوپر.
چلیے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، یعنی کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جب تک کہ انسان توبہ کر کے اس کو چھوڑ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ اس کو خود سے معاف نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی نماز اس کو معاف نہیں کرائے گی، کوئی جو ہے حج اور روزہ اس کو معاف نہیں کرائے گا، وہ انسان کو وہ شرک کو چھوڑنا ہے تب وہ معاف ہوگا، اور شرک کی حالت میں اگر وہ مر گیا تو اس کو پھر کبھی معافی نہیں ملے گی، نیور 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 اس کو معافی ملے گی نہیں، اور وہ ہمیشہ جو ہے جہنم میں جانے والا رہے، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا کیوں نہ ہو، کلمہ پڑھتے جا رہا شرک کرتے جا رہا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کریں گے۔ ہاں اس کے علاوہ اگر کوئی شخص دوسرے کچھ گناہ کرے ہوئے ہیں جو اللہ کے ریلیٹڈ ہے، اللہ کے حقوق سے ریلیٹڈ ہے، تو پھر ویسے گناہوں کو اللہ چاہے تو معاف کرے گا، اس کی بھی گارنٹی نہیں دے رہے اللہ تعالیٰ، چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے، یا پھر چاہے تو تم کو جو ہے یعنی کہ جو انسان جو گناہ کرا ہوا ہے اتنے دن جو ہے جہنم میں جلے گا، پر فائنلی جنت میں جائے گا اگر اس کے اعمال میں شرک نہیں ہے، پر اگر شرک ہے تو پھر وہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ تو جب شرک ایک ایسا گناہ ہے جو کبھی نہیں معاف ہوگا، تو پھر ہمارے کو اس کے بارے میں کتنا زیادہ احتیاط اور فکر کرنی چاہیے بتائیے، اور اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو شرک ایک ایسا علم ہے جو ضروری ہے ہر ایک انسان کو حاصل کرنا ضروری، اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے رمضان میں اور رمضان کے بعد آپ لوگ محنت کریے۔ اچھا، اور شرک کے کچھ چیزیں جو ہے ہم لوگ خود انشاءاللہ قرآن کے اندر بھی جو ہے اس کی کافی تعلیمات اپن آگے مکی صورتوں میں دیکھیں گے۔ اچھا، اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت بڑا جھوٹ تصنیف کر لیا، اور یعنی کہ اللہ پر جھوٹ باندھا، اور بڑے سخت گناہ کی بات ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، یعنی کہ خود اپنی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یعنی کہ ایک تو خود سمجھ لینا اور دوسروں کو بھی جو ہے اپنی پاکیزگی کا بیانہ کرنا، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کی سرہن گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، اللہ تعالیٰ تو میرے نفس کو پاک کر دے، تو پاکیزگی عطا کر۔ اللہ تعالیٰ خود بول رہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزگی عطا کرتا ہے، تو اللہ کے سے ہی جو ہے پر مانگیں گے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا، یعنی کہ اہل کتاب کے عالم، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے جبت اور طاغوت کا کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیں جبت کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ پہلے تو یعنی کہ سپرسٹیشنز کو بولیں گے، یا پھر کیا ہے جادو کو جبت کہیں گے۔ جادو جبت میں کیا کیا آئے گا؟ جادو آئے گا، کہانت آئے گی، اور پھر جو ہے فالگیری آئے گی، یعنی کہ جو ہے یہ چیز ہمارے لیے اچھا ہے یا برا ہے، فال نکالتے نا، فالگیری آئے گی، ٹونے ٹوٹ کے اس کے اندر جو ہے آئیں گے، شگن اور بدشگنی آئے گی، یعنی کہ یہ دن شگن ہے، یہ جو ہے مہینہ اچھا ہے، یہ مہینہ برا ہے، یا یہ وقت اچھا اور یہ وقت برا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے نا کہ کون سا وہ محرم کا مہینہ منحوس ہے یا سفر کا مہینہ منحوس ہے، ایسا جو ہے لوگ باتیں کرتے ہیں، یا وینسڈے کا دن جو ہے منحوس سمجھتے ہیں، تو یہ کیا ہے جبت میں آتا ہے، اور یہ بہت بڑا جو ہے گناہ اور شرک ہے۔ اور پھر جو ہے مہورتیں نکالتے ہیں اور تمام جو ہے دوسری وہمی خیالات کرتے ہیں کہ آنکھ پھڑ پڑی تو ایسا ہوتا، دودھ ابلا تو ویسا ہوتا، چپل الٹی رہی تو ایسا ہوتا، کوا پکارا تو ویسا ہوتا، کالی بلی گئی تو ایسا ہوتا، یہ سب جو ہے کیا ہے جبت اور طاغوت میں جو ہے آتے ہیں۔ تو طاغوت کا مطلب اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اہل کتاب میں سے کچھ ہیں جو ایسا مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ہم ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، یعنی کہ ایسے سپرسٹیشنز اور ایسے جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا کس میں آتا ہے؟ اللہ کی لعنت کا مستحق جو ہے وہ بنتے ہیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے پھر تم اس کا کوئی، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اس کے لیے کوئی مددگار تم نہ پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے، ایک دانہ تن کا بھی جو ہے نہیں دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے، یعنی کہ ان کو سب سے زیادہ جلن کس بات پہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کیوں دی، ان میں سے کسی ایک کو دینا تھا۔ تو اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، یعنی کہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اولاد ابراہیم کو دیے، پر جو ہے جو کچھ ایمان لائے اور کچھ منہ موڑ گئے، اور جو منہ موڑنے والا ہے
تو بس اس کے لیے جو ہے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، یعنی کہ کونی اور قرآنی دونوں آیتوں کو ماننے سے جو انکار کر دیا، انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ ہم دوسری کھال پیدا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت نمبر جو ہے 56 میں اللہ تعالیٰ کتنی خطرناک بات ہے، دیکھیے کہ کیا بتا رہے کہ جہنم کی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا، اور جب کبھی ان کی آگ جو ہے آگ کی وجہ سے ان کی کھالیں جل جائے گی، یعنی کہ ڈالتے ساتھ ہی جب جل جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ دوباری نئی کھال، پھر نئی کھال، پھر نئی کھال، اسی طریقے سے جو ہے سکن جو ہے ہماری چینج ہوتے جائے گی، اور کیونکہ سکن ہی وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کو سینس ہوتا ہے، یعنی کہ فیل کرتا ہے، ٹچ، رائٹ، تو جو ہے اللہ تعالیٰ وہ چینج کریں گے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ سکن اللہ تعالیٰ قیامت میں جہنمیوں کی جو کھال ہوگی وہ 70 بالش موٹی ہوگی، 70 بالش جو ہے وہ موٹی ہوگی، اتنی موٹی موٹی کھالیں رہیں گی، وہ جلے گی پھر دوسری کھال، وہ جلے گی پھر دوسری کھال، یعنی کہ جسم بڑا کر دیں گے اللہ تعالیٰ، اور پھر کیا ہے جل جل کے پھول کر بھی شاید وہ بڑا ہو جائے گا، اور بڑا بھی اللہ تعالیٰ کر دیں گے، ایک ایک داڑھ جو ہے ایک ایک احد پہاڑ کے برابر جو ہے کر دیا جائے گا، اتنا بڑا انسان رہے گا تاکہ انہیں جو ہے جہنم کی آگ کو خوب جو ہے محسوس کر سکے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ آیتوں کا انکار کرنے والوں کے لیے ہے، ہم فوری بولنا اللہ تعالیٰ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ تیری آیتوں پر ایمان بھی لاتے ہیں اور ہم اس کے لیے اطاعت کرتے ہیں، تو ہماری مدد فرما دے ہم ایمان لانے والوں میں سے اللہ تعالیٰ، تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہی ہے، ڈرا رہے ہمارے کو، دیکھیے کہ آج ہمارے کو ڈراوا مل رہا، آج ہم اپنی جو ہے اصلاح کر لیں تو کل یہ عذاب سے بچ جائیں گے، اگر آج اصلاح نہیں کریں گے تو پھر جو ہے ہم عذاب سے نہیں بچیں گے۔ پھر اب کانٹرری جو دوسرے پہلو پہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو مان لیا اور نیک عمل کیے، یعنی کہ آیت کو مان کر اس کے اوپر عمل کیے، تو ان کے لیے ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت جنت کی کیا ہے، ہمیشگی ہے، وہاں پر کبھی نہیں نکلنا ہے وہاں سے، ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، چاہے امانت بات کی رہو، چاہے امانت کوئی مال اور چیز کی رہو، یا کوئی ذمہ داری والی امانت رہو، یعنی کہ ایک انسان کو کوئی ذمہ داری دی جا رہی، وہ ذمہ داری اس کے اوپر امانت ہے، جیسا بیوی کو جو ہے اولاد کی ذمہ داری ہے، شوہر کو جو ہے فیملی کی ذمہ داری ہے، یا پھر جو ہے کہیں کوئی جاب کر رہا تو وہ جاب کی ذمہ داری ہے، تو یہ امانتیں ہیں، اس کو پورے کا پورا کمپلیٹ کرنا ہماری جو ہے ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایمان نہیں جس نے امانت داری نہیں کی۔ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، اگر تمہارا خود کا گھر ہو، تمہارا خود کی ذات ہو، تمہارا خود کا بیٹا ہو، عدل کا فیصلہ کرنے کا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اکثر مائیں جو ہے بیٹے میں اور بیٹی میں جو ہے غلط فیصلہ کرتے، اور پھر جو ہے بعض وقت جو ہے اگر آپ جیسا ساس ہے تو بہو اور بیٹی کے درمیان یا بیٹا اور بہو کے درمیان جو ہے غلط، چاہے کوئی بھی رہو، آپ کو عدل کا ساتھ جو ہے آپ کو دینے کا ہے، چاہے اس کے اندر آپ کی خود کی ذات کا نقصان کیوں نہ ہو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان کیا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں صاحب امر ہو، یعنی کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور رسول کی اطاعت کرنا ہے، اور ساتھ میں کس کی، جو تمہارے لیڈرز ہیں، صاحب امر ہے، ان کی اطاعت کرنے کا ہے۔ اب دیکھیے کہ صاحب امر، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جہاد کے ٹائم پہ جو ہے ٹیمز بناتے تھے، اور ٹیمز میں ایک ایک کو جو ہے امیر بناتے تھے۔ اب جیسا جنگ احد میں ہم دیکھیں، اگر ان کی اطاعت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اطاعت کرنا گویا کیا اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اور امیر کی اطاعت کرنا گویا میری اطاعت کرنے کے برابر ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ کیونکہ اب آپ نے ہی ان کو مقرر کیا ہے، اور اگر ان کی اطاعت نہیں ہوگی تو جیسا جنگ احد میں امیر کی اطاعت جو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ تھے، ان کی اطاعت نہیں کرنے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوا، تو اللہ تعالیٰ بولے کہ صاحب امر کی بھی اطاعت کرو، یعنی کہ تمہارے جو لیڈر ہے تو ان کی بھی جو ہے، آج بھی اگر ہمارے کوئی امیر ہے تو ان کی اطاعت کرنا ہے، اور ڈیفینیٹلی اطاعت اس میں ہی کریں گے جس میں جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، خلاف ہے تو ان کی بھی اطاعت پھر نہیں کرنا ہے۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹو، یعنی کہ قرآن اور حدیث کی طرف پلٹنا ہے، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔
اے لوگ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں کی طرف جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں۔ اب ظاہری طور پہ اب کس کی طرف اشارہ ہے؟ منافقین کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کچھ ایسے ہیں جو ظاہری طور پہ ایمان لائے بول رہے، پر فیصلہ جب کوئی جو ہے معاملہ ہو رہا تو طاغوت کی طرف جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے شریعت کے علاوہ دوسری جگہ جاتے ہیں۔ تو آج اسی لیے ہمارے لیے بھی جو ہے کورٹس میں جا کر جو ہے اپنے دینی معاملات کا فیصلہ کرانا جائز نہیں ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اسلام میں دیکھتے اگر اس کے حساب سے، اسلام کے حساب سے فائدہ ہے کیا کورٹ کے حساب سے فائدہ ہے، تو اگر کورٹ کے حساب سے فائدہ ہے تو اسلام کے حساب سے نہیں جاتے بلکہ کورٹ کے حساب سے جاتے۔ تو ایسا کرنے کا جو ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے، اور یہ منافقین کا جو ہے رد عمل ہے۔ حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں، کیونکہ نقصان ہے نا دنیا کا۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ تو صرف بھلائی چاہتے تھے، خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اور ان سے تعارض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ٹھیک ہے، اگر انہوں یہ معاملہ کر رہے تو پھر ان کو جو ہے ہمارے کو کیا کرنا ہے، سمجھانا ہے، اچھی نصیحت کرنے کا ہے۔ اور پھر کیا ہے، جب انہوں پلٹ کر آئیں تو ٹھیک ہے، اگر پلٹ کر آئیں تو یہ آپ کو کرنے کا ہے، انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے، یعنی کہ وہ رسول ساری باتیں جو بولتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ وہ رسول کی اطاعت کرے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے، یعنی کہ اگر کوئی گناہ کر دیے، غلط کام کر دیے تو تمہارے پاس آنا چاہیے تھا اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اب یہ ایک جو ہے اللہ تعالیٰ آسانی کر رہے، کیونکہ انہوں ظاہری طور پہ تو ایمان کا دعویٰ کر رہے نا، تو جب ان کو احساس ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ٹھیک ہے احساس ہو جائے تو پھر توبہ کر لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بھی جو ہے معافی مانگ لو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا بات ہے۔ اب جیسا فار ایگزامپل اگر ہم اپنے والدین کی نافرمانی کر لیں تو پھر کیا کرنا ہے، ماں کو اللہ سے بھی توبہ کرنا ہے اور ماں سے بھی جا کے معافی مانگنا ہے، تو پھر ماں بھی کیا کریں گی، دعا کریں گی کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ٹائم پہ زیادہ جلدی جو ہے معاف کرتے ہیں۔ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کیا بات بتا رہے، بہت امپورٹنٹ ہے اس کا مطلب، قسم نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، آپ اور میں مومن نہیں ہو سکتے، کب؟ جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لے، یعنی کہ جبھی بھی کوئی اختلاف ہو تو فیصلہ کس کے جو ہے گائیڈنس میں ہوگا، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے گائیڈنس میں ہوگا، رسول کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا دے۔ یعنی کہ آج جو ہمارے درمیان حدیثیں ہیں، ہم اپنا اختلاف کہاں سلیوشن ڈھونڈیں، اللہ کی رسول کی حدیثوں میں ڈھونڈیں۔ ہم دیکھیں کہ آپس میں اختلاف کرے، یہ ایسا وہ ویسا، ہر کوئی ایک دوسرے سے لڑ لے رہا، یہاں پر اللہ تعالیٰ سمپل سلیوشن بتا رہے، اور ایمان کا تقاضا بھی بتا رہے، اٹس اے کرائٹیریا فار ایمان۔ تو ایمان کا تقاضا بھی ہے، کیا کرنا ہے کہ ہمارا جو درمیان جو اختلاف ہے اس کا فیصلہ کہاں ڈھونڈیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈھونڈیں گے، حدیثوں میں ڈھونڈیں گے۔ تو جب تک کہ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کبھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں گے۔ اب فیصلہ آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آ گئی، تو اب یہاں پر فیصلہ تنگی نہیں کرنا ہے۔ اکثر کیا ہوتا، یہ جو مسلکوں میں فرقوں میں جو بٹے ہوئے ہیں تو ان لوگ کیا کرتے، صحیح حدیث، اوتھینٹک حدیث، بخاری کی حدیث بھی بتا دو، پھر اس کے بعد انہوں بولتے ہاں صحیح ہے پر بول کے جو ہے پر بول کے بیچ میں پر لا لیتے۔
کیونکہ جو ہے وہ ان کے دماغوں کے جو ہے مطابق نہیں رہتی، یا ان کے جو ہے بڑے جو ٹیچنگز دیے ہوئے ہیں ان کے مطابق نہیں رہتی، تو نبی کی حدیث کو پیچھے کر دیتے اور پر بول کے کون سا تو بھی ایک ہیلا اور بہانہ لا لیتے۔ اللہ تعالیٰ بولے کہ نبی کی حدیث آنے کے بعد دل میں تنگی محسوس نہیں کرنا ہے، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے۔ تو جو منافق ہے ان کے بارے میں، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری تھی اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب تھا۔ یعنی کہ جب سیکریفائسز کی بات آ رہی تو سیکریفائس کے لیے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ایک تو کیا ہے نبی کو کی اطاعت نہیں کرتے، نبی کو جو ہے اپنا جو ہے فیصل نہیں مانتے، اور دوسرا کیا کرتے ہیں کہ جب سیکریفائس کی بات آتی تو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگر یہ اس کے اوپر عمل کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھے راستہ دکھا دیتے۔ یعنی کہ پروو یور سیلف، تمہارا ایمان کو بتاؤ کیسا، سیکریفائس کر کے۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ یعنی کہ وہ کون لوگ ہیں؟ اب سورہ فاتحہ کی آیت میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا، سورہ نساء کی آیت نمبر 69، تو اس کے اندر کیا بتایا جا رہا کہ انعام یافتہ لوگ تو وہ ہیں جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ اب یہ ان کے ساتھ کب رہ سکتے کب رہ سکتے؟ جب جو ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے اور اپنے ایمان کو جو ہے ثابت کریں گے، تو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بولے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم شامل کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ تو کتنا آسان ہے، دیکھیے اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، تو ہمارے اوپر بھی انعام ہوگا۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئے، کتنے پیارے دوست اور جو ہے ساتھی اور نیبرز ہے۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار ہو۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہے کہ ریڈی رہنا ہے مقابلے کے لیے، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے نکلو۔ ہاں تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے۔ اب یہ منافق کی پھر اللہ تعالیٰ بات بتا رہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جتنے بھی آیتیں ہیں ایمان اور منافق دونوں کی طرف اشارہ ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو ہر آیت میں، منافق کی آیت میں تول کر دیکھنا ہے کہ کئی ایسے صفات تو ہمارے اندر موجود نہیں ہیں۔ جب اللہ کی راہ میں نکلنے کا حکم دیتے تو جی چرانے والوں میں سے تو نہیں ہے، پیچھے رہ جانے والوں میں سے تو نہیں ہے، آہستہ جو ہے کرنے والوں میں سے تو نہیں ہے، یا آگے بڑھ کے لپک کے جو ہے ہم جو ہے اپارچونیٹیز کو، دین کی اپارچونیٹیز کو اویل کرتے ہیں۔ تو اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر فضل کیا ہے، میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا۔ یعنی کہ اگر ہار گئے یا پھر کوئی جو ہے مصیبت آئی تو اللہ کا شکر ادا کرتے، اچھا ہوا میں نہیں گیا، پیچھے رہ گیا سو اچھا ہو گیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر فضل ہوتا ہے، یعنی کہ مال غنیمت جو ہے فل زیادہ مل جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا، یعنی کہ میں بھی جو ہے کاش جانا تھا تو مجھے بھی مال غنیمت ملتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں۔ پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے، یا پھر مرے یا پھر زندہ رہے، دونوں شکل میں بھی اجر عظیم ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی طرف نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں، یعنی کہ جو ہجرت نہیں کر سکتے، کمزور مرد اور عورت جو معذور ہے، بچے اور عورتیں ہیں، تو ان کو چھڑانے کے لیے تم کیوں نہیں لڑ رہے؟ تمہارا کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں تم ان کی جو ہیلپ کر رہے؟ تو ان کی طرف نہ لڑو، اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ایک چھوٹی سی جو ہے دعا ہے، تو یہاں سے جو ہے ہم کو نکال، تو ہم کو بھی جو ہے ایسی دعا کرنا ہے جہاں پر ظالم باشندے اللہ تعالیٰ وہاں سے نجات دے، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے
جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہے۔ تو شیطان، یہ طاغوت کی جو چالیں ہیں وہ شیطان کی ہے، اور وہ چالیں کیسی ہے؟ کمزور ہے۔ ظاہری طور پہ بہت مضبوط دکھیں تم کو، پر حقیقت میں وہ بہت کمزور ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم رکھو، یعنی کہ ابھی جو ہے جنگ کا حکم نہیں آیا تھا مکے کے زمانے میں، تو ان کو کیا کہا گیا تھا کہ ابھی ہاتھ روکے رکھو، جنگ نہیں کرنے کا ہے، اور کیا بولا گیا تھا؟ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا ہے تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا کہ خدا سے ڈرنا چاہیے، یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر ڈر رہے ہیں۔ تو اب جب جنگ کا حکم دیا گیا، آپ دیکھیں کہ جنگ نہیں ہے تو جو ہے جنگ، ارے ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے، بلکہ جب ہوگا حکم تو پھر ہم کیسا ثابت قدم رہنا ہے وہ ہم کو دیکھنا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ منافق کا کیا حال ہے، کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا گیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی گئی، یعنی کہ سیکریفائسز کی جب بات آتی ہے تو ارے ابھی ہمارے کو اور تھوڑی مہلت دینا تھا۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں دنیا میں ایسا رہتا ہوں جیسا ایک مسافر رہتا ہے، تو آپ اسی طریقے سے ہم کو بھی جو ہے دنیا میں رہنا ہے۔ تو اور پھر کیا بتایا گیا، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ اب اس میں عربی کا جو ٹرم استعمال کیا گیا ہے فتیلہ ایکچولی ڈیٹس کی جو سیڈ ہوتی ہے، گٹلی ہوتی ہے کھجور کی، اس کے اوپر ایک جو ہے چھلکا تاگا ہوتا ہے، تو اتنا برابر بھی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ظلم نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اور پھر رہی موت تو جہاں بھی تم ہو بہرحال تمہیں آ کر رہے گی۔ تم کیا سمجھ رہے؟ اگر جہاد میں نکلے تو مریں گے سمجھ رہے؟ تو اب دیکھیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جو لاسٹ سینٹنسز تھے، جو سمجھتا ہے کہ جنگ میں موت آئے گی، تو میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شریک ہوا اور آج میں بستر پر مر رہا ہوں۔ تو اب یہاں پر جو ہے موت کہیں پر نکلنے سے، کہیں بھی جانے سے نہیں آتی۔ ہم بھی جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے نکالنے پر، اپن نکلنے پر ڈرتے ہیں، پر یاد رکھیے کہ موت اگر آنا ہے تو گھروں میں بھی آئے گی، اور اگر موت نہیں آنی ہے تو چاہے ہم جو ہے کہیں پر بھی نکلے ہم کو جو ہے موت نہیں آئے گی۔ تو جیسا ہے نا کہ جب دعویٰ کا کام کرنا رہتا، جب غیر مسلمانوں میں دعوت دینا رہتا، ہم بڑے ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اب وہ غیر مسلمان آ کے ہمارے گردن پہ چھری چلا دیتا، جیسا ہم جو ہے اتنا زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی راہ میں۔ اب دیکھیے جہاد کا ابھی فی الوقت حکم نہیں ہے، پر دعویٰ کے لیے تو اپن نکل سکتے ہیں نا۔ تو دعویٰ جب غیر مسلمانوں میں کرنا ہے تو ہمارے کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد ہمارے لیے ساتھ ہے۔ ہاں جو چیزوں کی احتیاط کرنا ہے وہ تو ہم کو کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بغیر تلواروں کے اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے نہیں نکلتے تھے، بلکہ ایک ساتھ میں جو ہے حفاظت کی ساتھ جو ہے اپنے خود احتیاط اور حکمت کے ساتھ کرنا ہے کام۔ پھر جو ہے تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، یعنی کہ موت، خواہ تم کسی ہی مضبوط عمارتوں میں کیوں نہ ہو، قلعوں میں بھی تم کیوں نہ ہو۔ اب کیا ہے، بروج مشیدہ کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے، بڑے بڑے ٹاورز، خلیفہ برج، برج خلیفہ، تو ایسے بڑے بڑے ٹاورز میں بھی اگر تم چھپ کر بیٹھے ہوئے رہیں گے تو موت وہاں پر بھی آئے گی۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یعنی کہ مال غنیمت یا کوئی فائدہ پہنچتا، اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمارے کو یہ نقصان ہو گیا، جان کا یا مال کا نقصان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جواب دے رہے کہ اچھا بدشگونی پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے، کہو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو اب یہاں پر ایسی جو ہے باتوں سے ہم کو پناہ چاہنی چاہیے کہ کبھی بھی ہم جو ہے یہ بات نہیں بولیں گے کہ دین کے اوپر عمل کرنے سے ایسا ہوا، کبھی یہ بات نہیں بولنے کا ہے۔ اگر انہوں یہ نہیں کرتے تو دین پر عمل کرنے سے نقصان نہیں ہوگا، فائدہ اور نقصان تو دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، وہ تو ہونا ہے تو ہو کر رہے گا، پر دین کی طرف ہم کو کبھی بھی منسوب نہیں کرنا ہے۔ اب جو ہے ایون جیسا ہے نا کہ ابھی فی الوقت ریسنٹلی جو کیس ہوا، کیا نظام کیا ہے جی
نظام الدین، ہاں رائٹ، نظام الدین کا، اگر وہاں نہیں جاتے تو جو ہے ان کو ایسا نہیں ہوتا تھا. ایسی باتیں جو ہے دین کے معاملے میں جب کوئی نکل گیا تو اس کو جو ہے نہ ان کو سوچنا چاہیے نہ کوئی اور سوچنا چاہیے ایسی باتیں. ٹھیک ہے چلیے. اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب عمل کی بدولت آتی ہے. جو بھی بھلائی ہے اللہ کی طرف سے، برائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرنے کا ہے، وہ خود اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. یعنی کہ آپ کی کوئی بد احتیاطی کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ تم پر آئی ہے، اللہ کی طرف سے نہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے. یعنی کہ اللہ کی گواہی کافی ہے اس کے اوپر کہ آپ رسول ہیں. کیونکہ بار بار جب وہ انکار کرتے تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ ہو جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے، اللہ کافی ہے گواہی دینے کے لیے، آپ کو جو ہے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پیاری تسلی دے رہے، دیکھیں اپنے حبیب کو، اپنے پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ اتنی پیاری تسلی دے رہے کہ آپ کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ گویا میری اطاعت ہے. تو اب اس سے ہم کو بھی سمجھ میں آتا کہ رسول کی اطاعت کرنا گویا اللہ کی اطاعت ہے. ٹھیک ہے، تو رسول کے تمام چھوٹے چھوٹے سنتوں پر بھی عمل کرنا اور آپ کی پیاری پیاری جو ہے تمام جو ہے زندگی کے اوپر عمل کرنا جو ہے ہم گویا اس میں بھی اللہ کی اطاعت کرے گی جیسا ہے. اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسباں بنا کر تو نہیں بھیجا ہے. وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، مگر جب وہ تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے. یہ کس کی صفت ہے؟ منافقین کی صفت ہے کہ میٹنگ سے نکلنے کے بعد جو ہے پیچھے جو ہے غلط باتیں جو ہے ایون ہمارے لیے بھی ہے. دیکھیے جب ہم کوئی اداروں سے تعلق رکھتے ہیں نا، دین کے اداروں سے یا دین کی اچھی محفلوں سے، تو ہم جو ہے الگ سے میٹنگ، الگ سے جو ہے گروپنگز نہیں کرنے کا ہے. گروپ بنا لے کے جو ہے امیر کے خلاف یا جو ہے جو لیڈرز ہیں ان کے خلاف جو ہے باتیں بنا کر خفیہ سازشیں نہیں کرنا ہے. ہاں اگر آپ خیر خواہ ہیں، مومن کیا ہوتا ہے؟ خیر خواہ ہوتا ہے، اور مومن سامنے اصلاح کرتا ہے، پیچھے جو ہے میٹنگاں کر کے جو ہے ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو بھڑکاتا نہیں ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس امانت ہے، جہاں پر مجلس میں جو بات ہوئی وہیں چھوڑ کے اٹھنا ہے، بعد میں وہ بات یہاں کی وہاں نہیں لگانا ہے. اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے. یعنی کہ اگر میٹنگاں کر رہے تمہارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اب دیکھیں کہ یہ منافق کی بات ہو رہی ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کیا قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ کیا قرآن پڑھتے تھے منافق؟ ہاں اب دیکھیے کہ منافق جو ہے قرآن تو پڑھتے نہیں پڑھتے جو بھی ہے، پر وہ لوگ نمازوں میں تو ضرور شریک ہوتے تھے. یعنی کہ وہ زمانے کے منافقین نعوذ باللہ اللہ نہ کرے ہمارے سے کہیں بہتر تو نہیں تھے کہ پورے 5 نماز، یعنی کہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں تو آتا ہے کہ پہلی صف میں رہتا تھا انہیں، اور جمعے میں جو ہے پہلے اٹھ کے بولتا تھا ذرا سب جنے غور سے سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نبی محمد ہے انہوں کیا بول رہے، ذرا سب غور سے سنو. یعنی کہ سامنے اظہار چکنی چپڑی باتیں جو ہے کرنے میں آگے رہتے تھے. تو بہرحال جو بھی نیت سے رہتے تھے، پر منافق بھی نماز پڑھتا تھا، اور نماز میں جو قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ کیا وہ قرآن کی تلاوت پر غور نہیں کرتے؟ تو منافق قرآن بھی سنتا تھا نمازوں میں اور نمازیں بھی پڑھتا تھا. اور آج ہمارے پیارے پیارے مسلمان بھائی اور بہن جو ہے اپنے آپ کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، انکلوڈنگ مائی سیلف، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور نمازوں سے پیچھے اور قرآن کو سمجھنے سے پیچھے ہیں. اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، یعنی کہ یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا. بہت ہی پیاری آیت ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ اختلاف وہ جو ہے پاتے. پر قرآن بغیر کوئی نقص سے جو ہے موجود ہے، اور یہ سب سے بڑی گواہی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں. تو فوری جیسا بھی جو ہے کوئی خبر ملی تو فوری جو ہے اس کو پھیلا دیتے ہیں، نشر کر دیتے ہیں بغیر کوئی. حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اور اصحاب تک پہنچاتے تو ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس کا صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں، تو تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھی کہ معدود چند کے علاوہ، یعنی کہ سوائے چند لوگوں کے علاوہ تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے. تو جو بھی خبر آئی
لیتے ساتھی فوری فارورڈ کرنے کا جو ہمارا سسٹم یہاں پر چلا ہوا ہے، یہ منافق کی ایک صفت ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جیسا ان کو کوئی خبر پہنچتی، اچھی رہو یا بری خبر رہو، فوری اس کو کیا کرتے، آپس میں پھیلانا شروع کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس کے بدل جو ہے آپ اپنے ذمہ دار کو، جیسا نبی موجود ہے تو نبی کو، یا آپ کی کوئی امیر موجود ہے تو امیر کو بولو، انہوں فیصلہ کر سکتے صحیح اور غلط کا، اس کی اوتھینٹسٹی جو ہے ویریفائی کر سکتے. تم جو ہے بغیر سوچے سمجھے جو پہلا دیتے ہو، تو یہ کس کی چال ہے؟ یہ شیطان کی چال ہے. تو اب یہاں پر ہمارے لیے بھی بہت بڑی بات ہے کہ ہم جو ہے ایک تو چغلی نہیں کرنا، اس کا مطلب یہ ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ باتیں جو ہے سوشل میڈیا میں جو ہے جیسا خبر پہنچی یہاں پر حادثہ ہو گیا، فوری اس کو جو ہے فارورڈ کر دیتے. اب وہ معلوم ہوتا بعد میں کہ 4 سال پرانی جو ہے وہ ویڈیو ہے. تو ایسی باتیں جو ہے نہیں کرنا ہے. بڑی ذمہ داری سے جو ہے مومن بڑی ذمہ داری سے جو ہے کام کرتا ہے، پہلے اس کو ویریفائی کریے، اس کے بعد جو ہے بات جو ہے آگے پہنچائیے. یہ شیطان کی چال جو ہے کیا کرتا ہے، شیطان غیر ضروری چیزوں میں جو ہے ہم کو مصروف کر دیتا اور اہم چیزوں سے دور کر دیتا، بیکار چیزیں فارورڈ کر لیتے بیٹھ جاتے. اور انفیکٹ فارورڈ کرنا ہی آپ لوگ جو ہے چھوڑ دیں، الا یہ کہ طے کر لیں بس دن میں جو ہے 3 سے 4 فارورڈز کروں گی، اور وہ بھی پورے حدیث اور قرآن یا بہت ہی اچھی جو ہے کسی اسکالر کی جو ہے اسپیچ رہی تو وہ بھی جو ہے اوتھینٹک رہی تو میں فارورڈ کروں گی. ہر میسیج، ہر نیوز بس اپنا فریضہ سمجھ کے جو ہے جو فارورڈ کرنے کی جو عادت ہے، اتنی غلط عادت ہے. اور خاص طور پہ ہمارے بڑے آنٹیوں سے جو ہے یہ میری گزارش ہے کہ بیٹھ کے جو ہے بہت زیادہ ہمارے دیکھا جا رہا ہے کہ آنٹیز جو ہے یہ کاموں میں بہت زیادہ جو ہے مصروف ہیں. تو پلیز جو ہے اس میں احتیاط کریے، خدا نخواستہ گناہ جاریہ کا یا جو ہے غلط چیزیں پھیلانے کا ٹوکرا ہمارے سر پر نہ آ جائے، یا اس صفت میں جو ہے ہم شامل نہ ہو جائیں. اللہ ہماری حفاظت کرے. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں. البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا. یعنی کہ تم نیکی کرنا ہے اور نیکی کی طرف جو ہے لوگوں کو اکسانے کا ہے. جیسا کسی کو صدقہ کرنے کے لیے آپ اگر ریکمینڈ کریں تو سامنے والا صدقہ کر سکتا، تو یعنی کہ آپ اس کی جو ہے کریڈیبلٹی کے بارے میں آپ گواہی دے دے تو لوگ جو ہے ان پہ بھروسہ کر کے جو ہے نیکی کے کام میں آگے بڑھ سکتے. یا کوئی نیکی کی طرف جو ہے آپ جو ہے سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بولے اس میں آپ کو بھی حصہ ملے گا. جیسا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، یعنی کہ اگر کوئی نیکی کی طرف جو ہے رہنمائی کرنے والا ہے وہ ایسا ہے جیسا خود اس نے کیا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی جو ہے بر میں اور جو ہے تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، کہ برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو یہ کیا ہے، نیکی کے کام میں کریں گے تو ثواب جاریہ رہیں گا، اور گناہ کے کام میں کریں گے تو گناہ جاریہ رہے گا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس میں سے وہ بھی حصہ پائے گا، یعنی کہ نیکی میں جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے جو ہے حصہ پائے گا، یعنی کہ گناہ جاریہ. اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس سے بہتر طریقے سے سلام کا جواب دو، یا کم از کم اسی طرح، یعنی کہ السلام علیکم پر السلام علیکم کم سے کم بولنا ہے، یا بہتر کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولنا ہے. اگر کوئی رحمت اللہ کا ورڈ اضافہ کرے تو آپ برکاتہ کا ورڈ جو ہے اضافہ کریں گے. تو یہ جو ہے ہم کیا ہے ایک دوسرے کو سلام کا بہتر جواب دینے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، یعنی کہ تم کیسا جواب دے رہے سب دیکھ رہے اللہ تعالیٰ. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا. اچھا، اب یہاں پر دیکھیے کہ سلام کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے آپ سلام پھیلاؤ گے تو سلامت رہو گے. کیا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام پھیلاؤ گے تو سلامت رہو گے. یہاں تک کہ ہم کو گھر میں بھی ایک دوسرے سے شوہر بیوی بھی جو ہے صبح میں اٹھے تو سلام کریں. اور یہ کیا ہے، محبت کا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جنت میں جب تک نہیں جا سکتے، بہت پیاری حدیث ہے اور میری فیوریٹ حدیث ہے، تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تمہارے اندر ایمان نہ ہو، اور تمہارے اندر ایمان آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو. کیا ہے ایمان کا تقاضا؟ مومن بھائی ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہو، اور تم آپس میں محبت کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام نہ کرو. مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا. تو سلام کرنے سے کیا ہوتی؟ محبت ہوتی ہے، محبت سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان سے جنت ملتی ہے. یعنی کہ انڈائریکٹلی جو ہے سلام کرنے سے ہمارے جو ہے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے اور محبت بھی بڑھتی ہے. اگر کوئی شوہر اور بیوی میں تھوڑی ناچا
گستاخی ہے، ذرا ایک دوسرے سے ہاں ہاں کر کے کٹی ہے، تو ایک دوسرے سے سلام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو ہے محبت اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا، اور سلام جو ہے مغفرت کو لازم کر دیتا ہے اور محبت کا جو ہے ذریعہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ آخری آیت اپن کر کے ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی کہ جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان فانک کادح الی ربک قدحا فملاقی، کہ اے انسان تم آہستہ 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 اپنے رب کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو اور اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔ 30 پارے میں یہ آیت آئے گی۔ اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے، یعنی کہ ہر انسان جو ہے کشاں اپنے رب کی طرف جو ہے بڑھ رہا ہے، تو اس کی ہم کو جو ہے تیاری کرنے کا ہے، اور اس کی تیاری کا سب سے بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ یہی آیت میں بتا دیے، اللہ لا الہ الا ہو، توحید اس کا طریقہ ہے۔ اللہ کو الہ بنانا جو ہے سب سے بہترین تیاری ہے قیامت کی، اور الہ کا مطلب کیا ہے کہ وہی عبادت کا حقدار ہے، اور اسی کے طریقے اسی کے حکم کے مطابق اس کی عبادت کی جائے، یہ سب سے بہترین تیاری ہے قیامت کے دن کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1 منٹ رک جائیے، آپ لوگوں کو کچھ اناؤنسمنٹس کرنے کے تھے۔ ایک اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو میری سپیڈ تھوڑی سی زیادہ دکھ رہی، تھوڑی کیا بہت زیادہ دکھ رہی، میرے کو بھی خود محسوس ہو رہا، پر میں بہنوں مجبور ہوں کیونکہ ختم کرنے کا بھی تقاضا ہے، تو اس کے لیے میں کوشش کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ ہم تو کوشش کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہم اس کو مکمل کر سکتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے آپ لوگوں کا ایک تعاون مجھے یہ چاہیے کہ میں تھوڑا سا جو ہے وقت 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ بڑھانا چاہ رہی ہوں، اس میں میرے کو جو ہے کوآپریشن کی ضرورت ہے، تھوڑی سی سیکریفائز آپ لوگوں کی زیادہ میں آپ لوگوں سے مانگ رہی ہوں، پلیز آپ لوگ اس میں میرا کوآپریٹ کریے، اور میں امید رکھ رہی ہوں کہ آپ لوگ میرا کوآپریٹ کریں گے۔ اور دوسرا، رمضان قریب ہے تو ٹائم چینج کرنا ہے، رائٹ، تو ہم لوگ جو ہے ٹائم چینج کریں گے، تو 2 بجے سے 3:30 کا ایک سلاٹ ہے، یا 2:30 بجے سے 4 بجے تک کا دوسرا سلاٹ ہے، بس یہ 2 ہی آپشنز ہیں، اوکے۔ تو یہ 2 آپشن میں سے آپ لوگوں کے لیے کیا، مطلب اگر کسی کے لیے دونوں میں سے کوئی بھی کمفرٹیبل ہے تو آپ پلیز میسج مت کریں، بہت زیادہ میسیجز بھی میں نہیں دیکھ سکوں گی۔ اگر کسی کو پرابلم ہے تو پھر آپ جو ہے ایک سلاٹ آپ طے کریے، انشاءاللہ میجورٹی دے کر جو ہے وہ سلاٹ طے کیا جائے گا 2 سے 3:30 کے بیچ کا، اور ایک دوسرا 2:30 سے 4 بجے کے بیچ کا، 1.5 گھنٹے کا انشاءاللہ رمضان میں سلاٹ رہے گا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹ رمضان سے 1 دن پہلے سے ہی کیا جائے گا، یعنی کہ فرائیڈے کے دن سے جو ہے کیا جائے گا۔ ہو سکتا کہ بھائی سیٹرڈے ہو یا پھر سنڈے ہو، جو بھی ہو، تو فرائیڈے سے انشاءاللہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ ظہر کی نماز سے فارغ ہو جائیں، کھانا بھی کھا لیں، اور اس کے بعد جو ہے 2 یا 2:30 بجے سے انشاءاللہ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے اپنی کلاس، کیونکہ کیا ہے جو لوگ باہر رہتے ہیں سعودی عرب میں، ان کا پاسبلٹی ہے کہ فرائیڈے کے دن فرسٹ روزہ ہو، تو ان کے لیے بھی سہولت کے لیے میں فرائیڈے سے سٹارٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ جو ہے سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے میں کل سے جو لنک بھیجوں گی وہ پاسورڈ کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ آپ کو جیسا میں لنک بھیج رہی ہوں نیچے جو ہے ساتھ میں پاسورڈ بھی دے دیا جائے گا، وہیں کا وہیں دے دیا جائے گا، تو فکر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کمپلیکیٹڈ پروسیجر نہیں ہے، لنک پر کلک کرنا ہے، وہ پاسورڈ پوچھے گا تو آپ کو وہ پاسورڈ انٹر کرنا پڑے گا جو میں آپ کو لنک کے ساتھ بھیج رہی ہوں، بس اتنا ہی ہے، 6 لیٹر کا 6 جو ہے نیومریکل جو ہے ورڈز کا پاسورڈ رہے گا، تو آپ کو بس وہ نمبرز کا پاسورڈ آپ کو انٹر کرنا رہے گا، بس یہ جو ہے کچھ اناؤنسمنٹ تھے۔ انشاءاللہ اب آپ کا جو ہے کوئز حاضر ہے آپ لوگوں کی خدمت میں، تو اسکرین پر آپ لوگوں کا یہ کوئز رہا۔